بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی گھر میں رمضان سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو اس رمضان کی وہ عید الفطر رمضان کی جس کو بولتے کیسے منائیں؟ کیا اس میں کوئی فرق ہوگا یا عام عید کے جیسا منائیں؟ تو دیکھیے، اگر کسی شخص کا انتقال رمضان سے پہلے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عید آ رہی ہے 29 یا 30 دن بعد، ایک مہینے کا پیریڈ ہے، پہلے بولے تو ایک دن پہلے ہوا، 2 دن پہلے ہوا، تو 30 دن سے تو زیادہ دن ہے اس کے پاس، عید آ رہی ہے۔ ظاہر سے 30 دن کے بعد چونکہ عید ہے تو اس سے عید پر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور وہ حرام کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلام میں اگر غم ہے تو کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ اچھا، وہ 3 دن میں غم کس کے لیے معلوم آپ کو؟ وہ 3 دن میں غم علماء لکھتے ہیں صرف عورت کے لیے ہے، اور وہ 3 دن میں غم جو عورت کے لیے وہ اختیاری غم ہے، کرنا چاہے تو ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، کسی عورت کا شوہر مطلب کسی عورت کا ہسبینڈ اگر ایکسپائر ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو 4 مہینے 10 دن وہ غم منائیں گی، یہ تو طے ہے۔ تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اس پہ کوئی خوشیاں نہیں منائیں گی وہ، کیونکہ یہ تو طے ہے۔ لیکن آپ نے ایک عام سوال کیا، سمجھو وہ بیوی نہیں ہے، وہ ہے بیٹا ہے، بہو ہے، گھر والے، خاندان والے، دادا کا انتقال ہو تو پورے، سمجھ رہے آپ، دادی کے لیے تو غم ہے، شوہر کا ہو تو بیوی کے لیے تو ہے، داماد کا ہو تو بیٹی کے لیے تو ہے آپ کے، لیکن ایک کسی عام فرد کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اگر 3 دن پہلے بھی ہوتا ہے تو 3 دن بعد بھی اگر عید آتی ہے تو 3 دن بھی جو غم ہے وہ صرف عورت کے لیے اگر منانا چاہے تو، مرد کے لیے تو علماء کہتے وہ بھی نہیں ہیں۔ تو اگر عورت منانا چاہے تو منا سکتی ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، چونکہ لہٰذا عید ہے اور عید کے دن خوشی منانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ سب کرے۔ اچھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو عید کے دن ہمارے سماج میں ہوتا ہے جس کو چھوڑا جائے 3 دن کے غم کی وجہ سے بھی۔ کپڑے پہنتے ہیں بس کچھ لوگ نئے، اور میٹھا بنتا ہے۔ اچھا، کسی کی میت پر میٹھا کھانا منع نہیں ہے، کسی کی میت پر گوشت کھانا منع نہیں ہے، کسی کے انتقال پہ بریانی بنانا منع نہیں ہے۔ ہمارے پاس غم کے کھانے الگ اور خوشیوں کے کھانے الگ ہیں۔ ہمارے پاس خوشیوں میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے، غم میں ہلکے کھانے بنائے، ہلکے سے مراد بغیر گوشت کے کھانے بنائے جاتے ہیں، جیسا بگارے اور دال اور چاول بنائے جاتے ہیں، ہے نا، سمجھ رہے آپ۔ اور روٹیاں، اگر شادی کی روٹیوں کا ٹائپ الگ ہے، شیپ، تو غم کی روٹیوں کا شیپ الگ ہوتا ہے ایسا۔ اور بعد کی روٹی نان لمبی ہوتی ہے پان کی جیسی، تو غم کی روٹی گول بناتے، بولے وہ غم کی روٹی، اور سیم میدے سے بنتی، سیم آٹے سے بنتی، لیکن غم کی گول اور خوشی کی لمبی۔ تو یہ سب بے بنیاد ہے، فالتو ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے رمضان سے پہلے تو آلریڈی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں غم کی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس حال یہ ہے، کسی کا انتقال رمضان کے بعد ہوتا ہے، سمجھ لیجیے رمضان ہو گیا اور چالو ہوا شوال، اور 1 شوال کو انتقال ہوا، تو وہ اگلے رمضان کی عید نہیں مناتا، بولتے یہ سال غم کا سال ہے، تو وہ بقرعید آئیں گی شوال کے بعد، تو بقرعید بھی غم میں منائیں گا اور رمضان عید بھی غم میں منائیں گا، 1 سال بھلے غم رہتا پہلا۔ یہ کوئی اسلامی شریعت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہندوستانی سماج میں جہاں غم کا ایک ایسا عجیب اور غریب اور لمبا تصور ہے، جس تصور کے وجہ سے انسان نعوذ باللہ، آج مسلمان بھی ایسا ہو چکا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو ہوتا کون ہے ہم سے لینے والا، لہٰذا ہم منائیں گے، کتنے دن تک مناتے رہیں گے، 100 سالوں تک منائیں گے، چونکہ ہماری چیز تھی وہ۔ لیکن اہل عرب کو آپ دیکھیں گے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، دوپہر میں آفس میں انسان موجود نہیں جو کہ روز موجود رہتا ہے، اور شام کی شفٹ میں آ گیا اور کوئی پوچھیں گا کیا ہوا تھا، بولیں گا دوپہر میں شفٹ میں والد کی تدفین کے لیے گیا تھا، اور شام کی شفٹ میں جاب پہ موجود ہے، نہیں چھوڑیں گا، چونکہ عورت کے لیے اگر منانا ہے تو آپشنل ہے، 3 دن تک منا سکتی ایز اے آپشن، اگر وہ بھی نہ آپٹ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے پاس کیا حال ہے، اگر گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری گھر کی عورتیں 50 دن تک اپنی بہوؤں کو اور بیٹیوں کو کوئی خوشی نہ دیں گے، ارے غم کا گھر ہے نا، ارے غم کا گھر ہے نا، تو 1 سال غم چلتا پورا ہو، مطلب پہلی بقرعید اور پہلی رمضان عید تک غم چلتا ہو۔ یہ بالکل بے بنیاد غیر شرعی ہے۔ اگر آپ کو غم کی تفصیلات دیکھنا ہے تو سوگ منانے کے اسلامی آداب میرا مکمل لیکچر ہے، ضرور دیکھیں، تاکہ اسلام سوگ منانے کیا حکم دیتا ہے۔ پہلی چیز صرف اتنا کہوں گا، اس بات کو یاد رکھیں، جس نے جو دیا تھا اگر وہ لے لے تو آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں اتنے دن غم مناؤں گا، احتجاج کروں گا۔ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ اولاد کس نے دی آپ کو؟ آپ نے پیدا کی؟ نہیں، اللہ نے دی۔ مال کس نے دیا آپ کو؟ اللہ نے دیا۔ صحت کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے دیا۔ ماں باپ کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے دی۔ لے لیتا ہے تو آپ کیا کیجئے، اس معاملے میں صبر کیجئے،
ہے نا، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی کے انتقال پہ ہمارا الحمدللہ بولے تو اس کا تو منہ پھٹ جائے گا اسی دن. الحمدللہ بول رہا میرے ابا کا انتقال ہوا تو، ہے نا. جبکہ حدیث میں الفاظ سنیے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جو فرشتے ایک انسان کے بیٹے کی روح نکال لیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، باپ کے سامنے بچہ مر گیا اس کا غیر بالغ اور روح نکال لیتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ کو حالانکہ سب معلوم ہوتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے اس میرے بندے نے کیا کیا؟ جب تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا اس سے، اس کے بیٹے کو موت دے دی، اس نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا. کیا کہا؟ الحمد. اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے لیے گھر بنا دو جنت میں جس کا نام رکھ دو بیت الحمد. تو انتقال پہ بھی کیا بول سکتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایکچولی الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہے، تو میں جیوں بھی تو الحمدللہ، کو مرا بھی تو الحمدللہ. تعریف ہے، لیکن ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کیا لیتے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. اور الحمدللہ کب بولتے ہیں؟ جب پورا فل کھانا کھا کے ایک ڈکار آئی تو بولے الحمدللہ. تو شکر مانا ہو گیا. اب مرنے پہ شکر ادا نہیں ہوتا نا، تو تعریف ہے. تو کوئی مرا بھی تو تعریف، کوئی جیا بھی تو تعریف اللہ کی. دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ ہے، بچہ مر گیا، باپ نے کیا کہا؟ فرشتوں سے پوچھ رہا اللہ، تو فرشتے کہہ رہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا. تو اللہ کہتا جاؤ اس کے لیے گھر بنا دو بیت الحمد نام سے. کیا بات ہے، سمجھ رہا؟ تو آپ صبر کیجئے، اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کیجئے، ہے نا، استغفار کیجئے. اپنی موت کو یاد کر لیجئے کہ اگر میں اچانک چلا جاتا تو کیا ہوتا تھا. اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اپنی موت کو یاد کر لیجئے. غیر شعوری طور سے غم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، جس کی وجہ سے آپ دکان نہیں جا سکے اس دن. تو بہرحال شریعت کے مطابق یاد رکھیے ایسا کچھ کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے عید سے پہلے تو وہ غم کا مطلب رمضان سے پہلے تو غم کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اگر عید سے پہلے وہ 1-2 دن کے اندر انتقال ہوتا ہے تو آپشنل ہے، عورتیں چاہے تو غم منا سکتی ہے، مردوں کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. اور ایسا کچھ بھی کام ہم لوگ خوشی میں نہیں کرتے ہیں عید پہ وغیرہ جو ایسا لگے کہ یہ خوشی کا ہے. اور ہم نے جو کھانوں کو اور پینوں کو اور کپڑوں کو اور لباس کو بانٹ دیا خوشی اور غم کے، ایسا بھی کچھ نہیں یاد رکھیے. تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، انسان صبر کرے اور اپنی آخرت وغیرہ یاد کرے، یہ کر سکتا ہے. لیکن غم کے نام پر عید کو چھوڑ دینا یا پہلی بقرعید اور پہلی عید رمضان کی عید غم والی ہوتی ہے، یہ کہنا بالکل درست اور جائز نہیں ہوگا، یاد رکھیے.